اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا امت بیچاری کے ہاتھوں سے دین بھی گیا دنیا بھی گئی امت بیچاری کے ہاتھوں سے دین بھی گیا دنیا بھی گئی حدود شام و سحر سے نکل گئے یہ لوگ حدود شام و سحر سے نکل گئے یہ لوگ ذرا سی دھوپ میں آ کر پگھل گئے لوگ ذرا سی دھوپ میں آ کر پگھل گئے یہ لوگ دوسرا شعر ہے نماز اچھی نماز اچھی حج اچھا روزہ بھی اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا مگر میں باوجود اس کے یعنی آپ نمازیں بھی پڑھ لیں روزے بھی رکھ لیں حج بھی کر لیں ہاں جی قربانیاں بھی دے لیں اس کے باوجود بھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا مگر باوجود اس کے نمازیں پڑھنے روزے رکھنے حج کرنے قربانیاں دینے مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر نہ جب یہی کافر کر رہے ہیں نا دنیا بھر میں نبی علیہ السلام کی بے ادبی کر کے ہمیں آزما رہے ہیں کہ حالے بھی انہاں چ ایمان والی رمک ہے یا ٹھنڈے پی گئے نے تے ٹھنڈے پی گئے نے حکمران نا وعدہ کر کے تے مڑ کے فون اتنے کر رہے ہیں کچھ نہیں کرتے ٹینشن نہیں لینا ایویں اسی مولوی ٹھنڈے کیتے نے نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک میں تمہارے ماں باپ بیوی بچے مال گھر جائیداد عزت جان سے بڑھ کر تمہیں محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کٹ نہ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا حاضرین محترم آج میرا تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا جنگ بدر کے حوالے سے آپ تاریخ میں جائیں تو 2 ہجری میں 17 رمضان جمعے کا دن آج کتنا روزہ ہے آج کون سا دن ہے اتفاق دیکھ لیں جمعے کا دن 17واں روزہ صرف ہجری کا فرق ہے 2 ہجری یہی جمعے کا دن تھا 17 رمضان مبارک تھا کمزور کمسر بغیر اسلحہ سے غیر مسلح غیر ٹریننگ یافتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 ساتھیوں نے پہلی عالمی اسلامی عظیم جنگ لڑ کر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کو خوش کر دیا یہ پہلی جنگ تھی جس میں فرشتے بھی قطار اندر قطار آئے ہاں اب جہاد کا نام نہیں لینا جہاد کا نام نہیں لینا
جس محبوب کے امتی ہیں وہ خود تھے رمضان میں روزے دار تھے، کچھ صحابہ روزے میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، 17 رمضان مبارک تھی، جمعے کا دن تھا، سارا کچھ بھول کر اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 سپاہ، بلکہ 313 سپاہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ انہوں نے سپاہیت کی ٹریننگ نہیں لی تھی۔ آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے، لڑنے والوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، مگر ان سپاہیوں نے، ان صحابہ نے ٹریننگ نہیں لی تھی، اس لیے سپاہ نہیں کہہ سکتے، مجاہدین کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ چند تھوڑے سے نفوس نے اللہ رب العزت کو خوش کر دیا اور فرشتوں کو بھی خوش کر دیا، اور دنیا زمین پر اسلام کے باقی پھلنے پھولنے کی راہ کھول دی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ حیران ہوں گے، آج بھی گرچہ مسلمان کفر کے مقابلے میں کمزور ہیں، کیونکہ ہم ازل سے لاپرواہ ہیں، ہم اپنی طریق سے سبق نہیں سیکھتے۔ آج بھی کفر کے پاس فوج زیادہ ہے، آج بھی کفر کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، آج بھی کفر کے ممالک زیادہ ہیں، آج بھی کفر کے پاس طاقت زیادہ ہے، آج بھی کفر ہم سے 200 سال بہت آگے ہے، دماغی لیول پر، ٹیکنیکل لیول پر، میڈیکل لیول پر، سائنسی لیول پر، جدید قدیم مہارتوں میں ہم سے آگے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے شاعر شعر میں کہا کہ دنیا بھی گئی امت بیچاری کے ہاتھوں، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، نہ ہی دین ہم رکھ پا رہے ہیں، اور اگر ہم دین میں رہتے تو سارا کچھ ہمارا ہوتا، پھر دنیا خود ہماری ہوتی، دین میں بھی نہیں رہ پا رہے اور دنیا میں بھی بہت پیچھے۔ اگر ایمان کا جذبہ پکا ہو جائے، اللہ رسول سے وفاداری فرما برداری پکی ٹھان لے، تو چند طالبان ٹیپ پٹھان غاروں میں، پہاڑوں میں، بے سر و سامانی میں بڑی بڑی طاقتور کفر کے دانت کھٹے کر دیتا ہے۔ آپ میں سے کئی 40 سے ابو کے ہیں، روس کو جو اس وقت دنیا کی طاقتور ترین قوت تھی، مگر سچے عاشق دل و دماغ میں اللہ رسول کے قانون کو نافذ کرنے کی تگودے لے کر توڑا۔ آج امریکہ بھی اپنی پینٹ سنبھال کے جا رہا ہے، کوئی نہیں لڑنے جا رہا، اور وہ بدر کے موقع پر بھی یہی چند جوان تھے، چند بزرگ تھے، مکس مل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل پڑے۔ آپ یاد رکھیے، کافر خوش نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا میں نے؟ کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک للمؤمنین۔ اللہ نے جب نبی علیہ السلام کو حکم دیا اسلام کو پھیلاؤ، تبلیغ کرو، ایک اللہ کی بات سناؤ، سچے دین کی بات سناؤ، قرآن بھی اترنا شروع ہو گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا جانتی ہے، آپ سچے ہیں، اس علاقہ پورا جانتا ہے، آپ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، اماندار ہیں، حیا والے ہیں، سلیقے والے ہیں، شریف ہیں، ساری کوالٹیاں ہیں۔ اور جب آپ اعلان کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، یا ابو قریش سارے، یا ابو ہاشم سارے قبیلوں کو بلایا، اور سب سے پہلے سوال یہی کیا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا میں سچ بولتا ہوں؟ سب نے کہا آپ سچے ہیں۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا صادق الوعد الامین، ساری کوالٹیاں میں آپ جھوٹ بول نہیں سکتے۔ مگر جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ایک اللہ کی بات دیتا ہوں، تب بھاگ گئے۔ سچ سننا بڑا مشکل ہے،
جانتے بھی ہیں سچے ہیں، وعد الامین ہیں، مگر جب اسلام کی بات آئی تو دگڑ بگڑ ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر کفر نے اسلام کو روکنے پر پورا زور لگایا۔ ہم نے تو اسلام کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ نے اسلام کے لیے کیا ہے؟ آپ کسی کو ایک نماز پڑھنے کا نہیں کہہ سکتے۔ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو، پڑوسی کو، ساتھی کو، محلے دار کو، کرایہ دار کو، گلی والے کو آپ یہ کہہ دیں یار نماز پڑھ لے۔ نہیں ہے ہمت آپ میں۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ روزہ رکھ رہے، آپ میں ہمت نہیں ہے، بزدل ہے، ایمان کمزور ہے، برائے نام ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کو اسلام کی راہ پر چلائے، نیکی پر چلائے، جتنیاں وہ نیکیاں کرتا جائے گا اس کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ آپ کسی کو نمازی بنائیں تو وہ نمازی ہو جائے گا تو اس کی بینیفٹ آپ کو ہیں۔ جیسے انشورنس کراتے ہو نا، ہاں جی، لائف، اسٹیٹ لائف میں دوسرے گھیر گھیر کے لاتے ہیں نئے نئے ینگ لڑکے۔ اب نوکریاں تو جو کروڑ نوکریاں دینے آیا تھا چاچا، اس نے تو پہلے بھی نوکریاں ختم کر دیں، تو اب بچوں کو ادھر گھیریں گے۔ سود کے لیے بندے اکٹھے کرو، گناہ کے لیے اکٹھے کرو، اڈوں کے لیے چلانے کے لیے۔ درجنوں ینگ لڑکے لڑکیاں کالج یونیورسٹی کو منہ دیکھ چکے ہیں، پھر اب ان کو امید نہیں کہ جاب ملے گی، کوئی مستقبل ہوگا، یا وہ یورپ کا منہ کرتے ہیں مرزائی بننے کی، ہندو بننے کی، عیسائی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جا کے یورپ میں گھس جائیں، جھوٹیاں شادیاں کر کے، پیپر ورک کر کے، ایمان بیچ کے، غیرت ختم کر کے ماں باپ کو۔ یا پھر دوسرا راہ اس قوم، اس جوانوں کا ہوگا کہ وہ فحاشی کے اڈے چلا لیں، کوئی زنا کا کاروبار کر لیں، کوئی سودی کام شام کر لیں، اسٹیٹ لائف کا کر لیں، کیونکہ یہ مستقبل نہیں ہے۔ اس قوم کے جو معمار ہیں، اس قوم کے جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، سارے غلام ہیں، سارے ان آقاؤں کے غلام ہیں، منتشر الدماغ ہیں، منتشر الدماغ۔ گھنٹے بعد کچھ، 10 منٹ بعد کچھ، شام کو کچھ کہنا ہے، صبح کچھ کہنا ہے، سارا ملک ہی پاگل کر دیا ہے۔ کچھ اب کچھ پتہ نہیں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں سونا ہے، نہ اٹھنے کا نہ۔ اسلام کی کیا یہ خدمت کریں گے؟ کہاں وہ جنگ بدر والے ماحول منظر بنیں گے؟ کہاں توہین رسالت کے لیے تگ و دو کریں گے؟ وہ دور دیکھو، آپ حیران ہوں گے، صحابہ کرام 313، کافر 1000 سے زائد، صحابہ کے پاس صرف 7 گھوڑے، کفر کے پاس 100 سے زائد گھوڑے، صحابہ کے پاس 70 اونٹ، کافروں کے پاس 700 سے زیادہ اونٹ، ان کے پاس 6 زریں، چند 7 تلواریں، ان کے پاس سینکڑوں تلواریں، زریں، وہ باقاعدہ ٹریننگ یافتہ، یہ ان ٹریننگ یافتہ، مگر سچ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ آپ اگر سچ پہ کھڑے ہو جائیں نا تو گھبرائیں نہیں، پھر ڈٹے رہے۔ حق سچ ہمیشہ دیر سے آئے، جلدی آئے، انتظار کرا کے آئے، حق سچ غالب آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر عبادت کی، گڑ گڑا کر دعائیں کی، یا اللہ یہ تھوڑے سے مسلمان جو میں نے مشقت محنت سے کیے تھے، آج ہم سب جمع ہیں تیرے جہاد کے لیے، تیرے راہ میں مارنے مرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ اس لیے تیروں تلواروں پہ بھی ناز نہیں کہ آپ ناز کرتے پھر اسی بڑی ایٹمی قوت ہے گیا، پتہ نہیں انہوں کی کر لینا جی۔ میں کہا سارا کچھ کافراں دے قبضے چ، تواڈے قبضے چ ہے کی؟ وہ تواڈے قبضے وچ ہے کی؟ تاریخ پڑھیے، آج تک پاکستان میں آرمی چیف پاکستانیوں نے لگایا ہی نہیں، امریکہ لگاتا ہے، اور اس کو سیولین کی بجائے یہ ایک بندہ ٹھیک ہے، جہاں لگایا جدھر لگایا ڈنڈا ہے اس کے پاس، چل بھی چلتا جائے۔ اللہ غنی 313، پھر نبی کی دعا،
پھر اسلحے پہ گھمنڈ نہیں، اسلحہ تو تھا ہی نہیں بیچاروں کے، بس 7 تلواریں، 7 تلواروں سے 1000 سے زائد لیس مسلح جنگجو کافروں کو مات دینا معمولی بات، اتنے زوراور اور یہ 7 تلواروں والے۔ پھر اللہ کی مدد آئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کی مدد آئی، فرشتے آ گئے، 5000 فرشتے آ گئے، 3000 فرشتے آ گئے، فرشتے لڑ رہے تھے، مومن تگو دو کر رہے تھے۔ جانتے ہو 70 کافر شہید ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے، اور صحابہ صرف 14، جن کے پاس صرف 7 تلواریں تھیں ان کے بندے صرف 14، جن کے پاس تلواریں اسلحہ اور زور تھا ان کے 70 لوگ، اور 70 گرفتار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ سے سبق یہ ملتا ہے، جب تک جہاد نہیں کرو گے، جد و جہد نہیں کرو گے، مشقتاں نہیں برداشت کرو گے، میدان میں نہیں اترو گے، جہاد نہیں کرو گے، کافر کو مات نہیں دے سکتے۔ بغیر جہاد کے، بغیر کوششوں سے کافر مات، ورنہ وہ تو دے ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے حبیب اور اہل بیت کی سنت اور طریقوں پر چلنے کی توفیق کرے۔